لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو، ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوگی اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا اگر ایسا کرو گے۔ کل کی گفتگو میں جو مومنین موجود تھے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر 3 اطاعتوں کا تذکرہ ہے لیکن 2 امر کے ساتھ۔ پہلا امر کا صیغہ امر اطیعوا آیا تو اپنی اطاعت چاہیے، لیکن دوسرا جو صیغہ امر آیا اس میں رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت چاہیے ہے۔ کل کی مجلس میں وہ طولانی حدیث جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے تھی، جو سوال کیا جناب جابر نے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کو پہچان لیا، قد عرفنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا ہے، لیکن اولی الامر کون ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا یہ اولی الامر ہم خلفائی، ہمارے خلفاء ہیں، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي، اور میرے بعد مسلمانوں کے رہبر و پیشوا و قائد و لیڈر جو بھی کہیے وہ ہیں اولی الامر۔ قائد سے مراد یہ دنیاوی قائد نہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں اور ہمارے قائد بھی ہیں، دینی امور میں بھی اور دنیاوی امور میں، تمام چیزوں میں۔ کیونکہ یہاں پر اس حدیث کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری ہیں یہاں پر اپنے یہاں ائمہ معصومین سے اولی الامر کے متعلق بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد ہم ائمہ ہیں، اولی الامر سے مراد وہ ائمہ جو اولاد علی و فاطمہ میں ہیں۔ 5 امام فرما رہے ہیں اور 6 امام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور 5 امام فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے امام ہیں۔ 5 امام نے فرمایا ہے یہ جو اولی الامر ہے، اولی الامر سے مراد، صاحبان امر سے مراد ہم ائمہ ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں، یعنی قیامت تک ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک اولی الامر صاحبان امر ہم ہوں گے، اور قیامت تک تمام لوگوں کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے حکم ہے، صرف یہ نہیں کہ جب ائمہ موجود تھے تو ان کی اطاعت، لیکن ابھی بھی ہمارا ایک امام اولی الامر ہے جو پردہ غیب میں ہے، کہ جس کے وجود سے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ جس کی برکت سے، جس کے وجود کی برکت سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے،
اور جس کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں اور باقی ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری اطاعت، علماء بھی یہاں پر جو اطاعت کا حکم ہے مطلق ہے، توجہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں یہ آیت، اس آیت کا کیا نام ہے؟ اس آیت کو آیت اطاعت بھی کہتے ہیں اور آیت اولی الامر بھی کہتے ہیں۔ جیسے آیت تطہیر ہے، آیت مودت ہے، آیت مباہلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اس آیت کا کیا نام ہے؟ آیت اطاعت یا آیت اولی الامر۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اطاعت، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں علم کلام کی وادی میں لانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، مجمع جو سامنے ہے وہ تو ہے ہی ہے، اب ہم علماء بہت ہی محدود ہو جا رہے ہیں۔ محدود سے مراد یہ کہ آپ لوگ باندھ دیتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے حساب سے گفتگو کرتا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ آن لائن بھی ہے، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اس کے حساب سے کچھ علمی بھی باتیں کرنا ضروری ہوتی تاکہ جو سنے ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو بھی مد نظر رکھ کے گفتگو کرنی پڑتی۔ اگر کبھی کوئی گفتگو سخت ہو جائے تو آپ لوگ معاف کریں گے کہ یہ سوچیں کہ یہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں، علمی اور استدلالی بات تھوڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا بہت آسان کر کے بیان کرنے کی یہاں پر کہ یہ آیت اطاعت جہاں یہ دلالت کر رہی ہے امامت ائمہ معصومین پر، یعنی ائمہ معصومین کی 12 اماموں، توجہ رکھیے گا، 12 اماموں کی اطاعت کو یہ آیت ثابت کر رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے اطاعت کو ثابت کیا اور ساتھ ساتھ امامت کو بھی ثابت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پیشوا اور اپنی مخلوق یا اپنے بندوں کے لیے، سے مسلمان نہ کہیے، اپنے بندوں کے لیے پیشوا قرار دیا ہے، تبھی تو اطاعت کا حکم دیا۔ تو یہ آیت اطاعت امامت ائمہ معصومین کو بھی ثابت کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی عصمت کو بھی ثابت کر رہی ہے۔ امامت کو بھی ثابت کیا ہے، بات واضح ہوئی نا 2 جملوں میں، کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کا پیشوا و امام ہے۔ امامت ثابت ہوئی اور ساتھ ساتھ عصمت کیسے ثابت ہوئی؟ عصمت یعنی معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ائمہ جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ اس آیت سے کیسے ثابت کریں گے؟ اس آیت سے یوں علماء نے ثابت کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی مطلق سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت کرنا ہے، یہ مطلق ہے۔ یہ اطاعت مطلقہ، اطاعت مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تم کو ان کی اطاعت کرنا ہے، ایسے ہی اطاعت کرنا ہے جیسے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اور واضح کر دوں، یہاں پر جو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول کی اور صاحبان امر کی، تو رسول کی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت مطلق ہے۔ مطلق سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت کا سہارا لے لیجئے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم کو جو رسول دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی رسول جو حکم دے اسے بجا لانا ہے۔ اطاعت مطلقہ یہی ہے، جس چیز سے روک دے اس سے رکنا ہے، چونچرا یا پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے حکم کی منزل ہو یا نہیں کی منزل ہو، دونوں میں رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، یعنی رسول جو عمل کرتے جا رہے ہیں، رسول جو کہیں، رسول جو کریں، یا رسول کے سامنے جو عمل انجام دیا جائے اسے سیرت کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ بات یہاں تک واضح ہوئی؟ تو اب یہاں پر اسی طرح جس طرح سے رسول کے لیے حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت مطلقہ ہے، اسی طرح سے اولی الامر یعنی کیا؟ ائمہ طاہرین کی بھی اطاعت مطلقہ ہے، یعنی جو بھی حکم دے ائمہ طاہرین اسے بجا لانا ہے، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ جو اختیار اصول کافی میں ہے روایت، جو اختیار نبی کو تھا وہی اختیار ائمہ طاہرین کو ہے۔ تو عصمت کیسے آئی؟ ابھی بات آئی نہیں عصمت کی۔ عصمت اس طرح سے آئی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز میں رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ توجہ سے سنیے، اگر ہر چیز میں اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ جس کی ہر چیز میں اطاعت کرا رہا ہے تو اسے علماء کہتے معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر معصوم نہیں ہوگا تو خود بھی گناہ کر سکتا ہے اور گناہ کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ توجہ رہے، یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اطاعت کا، جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اسے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ معصوم نہیں ہوگا تو گناہ کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ توجہ رہے، اور جب گناہ کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے اور جب کہ حکم ہے کہ تمہیں اطاعت کرنا ہے، یعنی ہم گناہ میں اگر امام معصوم نہیں ہوگا اور حکم دے گا گناہ کرنے کا تو گناہ میں بھی ہمیں اطاعت کرنا ہوگی۔ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ سے روکا ہے، یعنی ایک طرف اللہ گناہ سے روکے، بس یہی استدلال ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے گناہ نہ کرو، یہ ہے نا، اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، تمہیں رسول کی اطاعت کرنا ہے، چاہے گناہ ہی کا حکم دے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا گناہ کرو اور دوسری طرف کہہ رہا گناہ نہ کرو۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تناقض۔ ہم لوگوں کی اصطلاح میں، علم اصول کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تناقض۔ تناقض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی چیز بالکل واضح کر دوں، میں نے کہا تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، واضح کر دوں۔ ایک مرتبہ اللہ یہ کہے کہ گناہ نہ کرو، کہا ہے اللہ نے، کیا اللہ نے کہا ہے کہ گناہ نہ کرو، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو چاہے گناہ ہی کا حکم دے، چونکہ جب معصوم نہیں ہوں گے تو گناہ کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوا کہ گناہ نہ کرو اور گناہ کرو بھی، اسی کو نقیض کہتے ہیں اور تناقض محال ہے۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر یعنی ائمہ طاہرین معصوم ہیں، یعنی ان کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے۔ جب خود کے ہاں خطا کا امکان نہیں ہے تو یہ کبھی گناہ کے بارے میں حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
تو یہ ایک استدلال تھا چھوٹا سا صاحبان امر کا تذکرہ. کل جو گفتگو جہاں پہ چھوڑی تھی، کل کی گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانے کے صاحب امر، اور آپ نے اپنے زمانے میں 58 ہجری میں حاکم شام کی ہلاکت سے 2 سال پہلے میدان منی میں 200 اصحاب پیغمبر اور 800 تابعین اور کچھ بنی ہاشم کے مرد اور عورتیں تھیں، میدان منی میں ایک بڑے خیمے میں ان سب کو اکٹھا کیا. ایک بڑے خیمے میں سب کو بلایا اپنے افراد بھیج کر کے، اور یہ بھی کہا کہ وہ تمام اصحاب کہ جن کی ایک اہمیت ہے ان سب کو بلا کر کے لاؤ، کوئی رہ نہ جائے. سب آئے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عظیم خطبہ دیا، اور جس میں کس پہ زور دیا ہے؟ علی کی فضیلت، علی کی ولایت، علی کی امامت کو پر زور دیا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد. کل کی گفتگو پیش نظر ہے لیکن کچھ نئے ہیں، اس بنا پہ مجھے تھوڑی سی تکرار کرنی پڑے گی. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس خطبے میں 14 مرتبہ قسم دی ہے، اور سب نے قسم کھا کھا کے اقرار کیا ہے فضیلت علی کا. فضیلت علی ایک ایک کر کے فضیلت علی بیان کی ہے، اپنے بابا کی فضیلت قسم دے کر کے، اور سب نے قسم کھا کر کے اقرار بھی کیا ہے. اور راوی کہتا ہے کہ جتنی بھی قرآن مجید میں آیتیں تھیں مولا کائنات کی شان میں، خود کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، آپ کے بھائی حسن کی شان میں، تمام آیتوں کو بیان کیا ہے. کتنا طولانی یہ خطبہ رہا ہوگا، چونکہ یہاں پہ راوی نے سلیم ابن قیس نے، علامہ امینی نے، اور دوسرے بزرگان نے، آیت اللہ مکارم شیرازی نے، سب نے اس خطبے کو بیان کیا ہے. 3 حصوں پر ہے. پہلا حصہ جو ہے یہ فضیلت علی پہ مشتمل ہے، لیکن راوی کہہ رہا ہے راوی نے کچھ فضیلتیں بیان کی، اور باقی فضیلتوں کے لیے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جتنی اس طرح کی آیتیں تھیں ان تمام آیتوں کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے آیتوں کی تلاوت کی تھی اور آیتوں کی تفسیر کی تھی. اور نبی اکرم نے وہ آیتیں ما ترکا شیئن، یہ لفظ ہے راوی کہہ رہا ہے کہ ما ترکا شیئن مما انزل اللہ فی فضلہم من القرآن الا تلاہ وفسرہ، کوئی بھی ایسی آیت نہیں چھوڑی کہ جو اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی، ان کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر کی. ولا ترکا شیئن، اور احادیث میں سے بھی کسی حدیث کو نہیں چھوڑا مما قالہ رسول اللہ، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا. کس کے متعلق فرمایا تھا؟ فی ابیہ و اخیہ و امہ و نفسہ و فی اہل بیتہ الا رواہ، یعنی جو بھی حدیث نبی کی مولا کائنات کی شان میں تھی، امام حسن کی شان میں تھی، آپ کی مادر گرامی کی شان میں تھی، خود آپ کی شان میں، اور مجموعی طور پر اہل بیت کی شان میں جتنی حدیث نبی کی تھی سب کی تلاوت، سب کو بیان کیا.
اور جب بیان کیا سب سے اعتراف لیا، سب نے قسم کھا کر کے کلو ذالک جتنے تھے سب نے قسم کھا کر کے اصحاب جو تھے اصحاب نے یہ کہا، یہ قال اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول نے یہ کہہ کے فرمایا، کیا کہہ کے فرمایا کہ نعم قد سمعنا و شہدنا، خدا کی قسم ہم نے یہ سب سنا ہے اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے۔ اور تابعین نے کیا کہا؟ تابعین نے یہ کہا، توجہ رہے، تابعین نے یہ کہا وَيَقُولُ التَّابِعِي، تابعین نے کیا کہا؟ تابعین نے یہ کہا کہ حدثنی من، ان لوگوں نے یہ ساری حدیثیں مجھ سے بیان کی ہے کہ جن کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَصَدِّقْهُ وَأَعْمِنْهُ مِنَ الصَّحَابَہ، صحابہ میں سے جن کی میں تصدیق کرتا ہوں، جن پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، جن پر مجھے اعتماد ہے، ان صحابہ نے یہ حدیثیں مجھے سنائی ہیں۔ چونکہ کل میں نے عرض کیا تھا نا تابعین کا زمانہ بات کا ہے نا، انہوں نے نبی کو تو سنا نہیں ہے تو کہاں سے وہ تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے اس انداز سے تصدیق کی کہ جو مورد اعتماد صحابہ ہیں ان سے میں نے سنا ہے، انہوں نے یہ مجھ سے بیان کیا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر قسم دی، اور قسم دے کر کے سب سے پہلے جو کل 3 باتیں ہو چکی ہیں، وہ 3 باتیں کیا؟ پہلی چیز یہ، عربی نہیں پڑھوں گا صرف اردو میں، کہ یہ بیان کیا کیا تمہیں معلوم ہے، میں تم کو خدا کی قسم دے رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی تھے؟ جب اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، توجہ رہے، بھائی کس اعتبار سے بنایا تھا؟ معیار ایمان کو دیکھتے ہوئے فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، جس کا جیسا ایمان تھا ایمان کے اعتبار سے بھائی بنایا تھا، لیکن میرے بابا کو اپنا بھائی بنایا۔ اب توجہ رہے، معیار ایمان، اور یہی نہیں، بھائی بنانے کے بعد میرے نانا نے یہ فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ سب نے قسم کھا کے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ میرے نانا نے مسجد کی اور اپنے مکان کی زمین خریدی اور مسجد تعمیر کی، اور پھر 10 مکان بنائے اسی مسجد میں، 9 مکان اپنے لیے قرار دیا، اور ان 10 مکان کے درمیان میں 10واں مکان میرے بابا کے لیے قرار دیا، اور پھر اس کے بعد سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کے دروازوں کو بند کرا دیا، سوائے میرے بابا کے دروازے کے۔ لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، جس کو جو کہنا تھا کہا، تو میرے بابا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو میرے نانا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نانا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے دروازوں کو بند کر دوں اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں پھر میرے نانا نے ثم نہى الناس ان يناموا في المسجد، لوگوں کو منع کر دیا کہ مسجد میں کوئی نہیں سوئے گا، سوائے میرے بابا کے، ان کو منع نہیں کیا، اس کے علاوہ سب کو منع کر دیا کہ مسجد میں کوئی سو نہیں سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا گھر میرے نانا کے گھر میں تھا، نانا کا گھر مسجد میں تھا، اور وہاں پر میرے نانا کے یہاں بھی ولادت ہوئی اور میرے بابا کے یہاں بھی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اعتراف لے رہے ہیں قسم دے کر کے، سب نے ایک زبان ہو کے قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر تیسری فضیلت بیان کی
کس اعتبار سے فضیلت بیان کی؟ کیا کہا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب نبی نے سب کے دروازے بند کرا دیے تو عمر ابن خطاب نے چاہا کہ صرف ایک آنکھ کے برابر سوراخ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مسجد میں دیکھ سکیں، تاکہ وہ مسجد میں دیکھ سکیں، لیکن میرے نانا نے منع کر دیا، میرے نانا نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک پاک و پاکیزہ مکان بناؤں کہ جس میں میں رہوں، میرے بھائی علی رہیں اور ان کے بچے رہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رہ سکے۔ توجہ کیجئے، یعنی خود اپنے رہنے کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہے کہ مسجد میں رہیں، پاک و پاکیزہ مکان، لیکن دوسروں کے لیے ایک آنکھ کے برابر بھی اجازت نہیں دی۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کل کی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ نسبہ یوم غدیر خم، میرے نانا نے میرے بابا کو غدیر خم کے میدان میں اپنا جانشین بنایا تھا، ثم نادا بالولایا، اور پھر ولایت کا اعلان کیا تھا۔ کیا کہہ کے اعلان کیا تھا؟ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا وادر الحق معاہ حیث ما دار۔ اے میرے معبود، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کا برا چاہ جو علی کا برا چاہے۔ اے میرے معبود، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا میرے نانا نے یہ نہیں کہا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں، کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ پھر یہ فرمایا تھا کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، وہاں تک ان باتوں کو پہنچا دے۔ تو پورے مجمع نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں ایسا ہی ہے، نبی نے یہ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام قسم دے کر کے پوچھتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں اتعلمون، کیا تم کو یہ علم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی غزوۃ تبوک، جنگ تبوک کے موقع پر رسول خدا نے میرے بابا سے یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی۔ پھر فرمایا تھا انت ولی کل مؤمن بعدی، اے علی تم میرے بعد تمام لوگ، تمام مومنین کے لیے ولی ہو۔ کیا یہ میرے نانا نے نہیں فرمایا تھا؟ سب نے قسم کھا کر کے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے، فرمایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اتعلمون انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حین دعا النصارى من اہل نجران الی المباہلہ، کہ جب میرے نانا نے اہل نجران کے نصارہ کو مباہلہ کے لیے دعوت دی تھی،
اس وقت کیا تھا؟ لم یأت بہی وبصاحبتہ وابنیہ، جب مباہلے کے لیے بلایا تھا تو اب میدان مباہلہ میں میرے نانا میرے بابا کو لے کر کے گئے، میری مادر گرامی کو لے کر کے گئے، میرے بھیا حسن کو لے کر کے گئے اور مجھے لے کر کے گئے، اس کے علاوہ کسی کو لے کر کے نہیں گئے تھے۔ ایک عظیم فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے قسم کھا کر کے یہ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم دے کر کے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا الیہ اللواء، پرچم دیا تھا یوم خیبر، خیبر کے دن کس کو دیا تھا؟ میرے بابا کو دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ انی لادفعہ الی رجل، کل میں علم اسے دوں گا، اس مرد کو دوں گا، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اسے دوں گا علم کہ جس کو اللہ و رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وَيَفْتِحُهَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے قلعہ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کرار غیر فرار، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ آپ لوگوں نے برابر سنا ہے نا کہ جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا، 39 دن گزر گئے، تو نبی اکرم نے یہ فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح و ظفر نہیں دے دے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں۔ حسین ابن علی میدان منی میں 200 صحابہ 800 تابعین کے درمیان یہ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خدا نے بعثہ ببراءۃ، میرے بابا کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا لا یبلغو انی الا انا او رجل منی، اس کی تبلیغ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یا میں کروں گا یا وہ مرد کرے گا جو مجھ سے ہے۔ نبی اکرم نے یہ کہہ کے بھیجا تھا لا یبلغ انی الا انا او رجل منی، اس کی تبلیغ یا میں کروں گا یا وہ مرد کرے گا جو مجھ سے ہے، کوئی دوسرا اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دیا بھی تھا کسی کو، لے کر کے جا رہے تھے، لیکن حکم پروردگار سے واپس لے لیا۔
واپس لے لیا۔ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد تبلیغ کی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں اور ہر خطبے ہر اس میں یہی کہہ رہے ہیں، ہر فضیلت کے بعد، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم دے کے کہہ رہے ہیں، سب قسم کھا کے جواب بھی دے رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ اتعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ لم تنزل بہی شدت قط، کہ نبی پر جب بھی کوئی مشکل آئی، قط، جب بھی کوئی مشکل آئی، 23 سال جو تبلیغ کے ہیں اس میں، اس سے پہلے بھی جب اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو بھی جب بھی کوئی مشکل میرے نانا پر آئی، قدمہ لہا، اس مشکل کے لیے میرے نانا نے میرے بابا کو بھیجا۔ اس مشکل کے لیے میرے نانا نے میرے بابا کو بھیجا، ثقۃ بہی، کیونکہ میرے نانا کو میرے بابا پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطُّ، میرے نانا نے میرے بابا کو کبھی نام لے کر کے نہیں بلایا۔ کتنا احترام تھا نبی کی نگاہ میں علی کا۔ یہ خطبہ منع ہے، میں نے یہی کہا کسی خطیب کے یہ جملے نہیں ہے، امام حسین فرما رہے ہیں لم یدعوہ باسمہ قط، کبھی میرے بابا کو یا علی کہہ کے نہیں پکارا، الا یقول لاخی، مگر یہ کہ کیا کہتے تھے؟ یا اخی کہتے تھے، الا یقول لہو، میرے بابا کو یا اخی کہتے تھے، اور اگر کسی سے کہتے تھے بلا کے لے آؤ تو کہتے تھے کہ جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ، یہ نہیں کہتے تھے علی کو بلا لاؤ، یا اخی کہتے تھے اور میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میرے نانا میرے بابا کو اس مشکل کے حل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادی کونین نے بھی خطبہ فدکیہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں فلما اوقدوا نارا للحرب، اور جب بھی جو ہے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے دشمن مشرکین کفار، او نجم قرن الشیطان، یا شیطان جب اپنے سر کو اٹھاتا تھا، او فغرت فاغرۃ من المشرکین، جب مشرکین کے اژدہے اپنا منہ کھولتے تھے۔ توجہ رہے، یہ شہزادی کونین بیان فرما رہی ہیں کہ جب یہ صورتحال ہوتی تھی، جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور جب مشرکین شیطان اپنے سر کو اٹھاتا تھا اور مشرکین کے اژدہے جب اپنے منہ کو کھولتے تھے، قذف اخاہ فی لہواتها، میرے بابا اپنے بھائی کو ان کے منہ میں اتار دیتے تھے۔ فی لہواتہا، قذف اخاہ، اپنے بھائی کو، فی لہواتہا، ان اژدہوں ان بھیڑیوں کے منہ میں اتار دیتے تھے، اور وہ جب جاتے تھے فلا ینکفیو حتی، جب وہ جاتے تھے جب تک ان کے گلوں کو اپنے پیروں کے تلووں سے، اپنے پیر کے تلووں سے کچل نہیں لیتے تھے، فلا ینکفیو حتی یتعا سماخہا باخمصہ، جب تک اپنے پیر کے تلوے سے ان کے گلوں کو دبا نہیں لیتے تھے، کچل نہیں لیتے تھے، اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے۔ حتی ویخمد لہبہا بسیفہ، اور ان کے اس شعلوں کو جو آگ کے شعلے بھڑکتے تھے جب تک اپنی تلوار کے پانی سے بجھا نہیں لیتے تھے، اس وقت تک پلٹتے نہیں تھے۔ کس کے لیے ہے؟ اب مولا کائنات کے لیے شہزادی کونین بیان فرما رہی، کس کے درمیان میں یہ خطبہ دیا ہے کہ جنہوں نے باغ فدق کو غصب کیا، خلافت کو غصب کیا ہے، مسجد میں آ کے دیا ہے، مہاجرین و انصار موجود ہیں، ان کے درمیان یہ خطبہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں شہزادی کونین مقدوداً فی ذات اللہ، جو خوشنودی پروردگار کے لیے پوری کوشش کرتا تھا
مجتہدن فی امر اللہ، امر پروردگار میں پوری کوشش ہوتی تھی، جد و جہد کرتا تھا، قریباً من رسول اللہ، جو رسول خدا سے قریب تھا، سیدن فی اولیاء اللہ، جو اولیاء خدا کا سید و سردار تھا، مشمرن ناصحن مجدن کاتہن، جو ہمیشہ رسول کی مدد کے لیے دین کی خاطر کمر بستہ رہتا تھا اور اپنی پوری کوشش لگا دیتا تھا۔ تو یہاں پر جس طرح سے امام حسین نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میرے نانا میرے بابا کو بھیج دیتے تھے، شہزادی کونین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب بھیڑیے منہ کھولتے تھے تو ان کے منہ میں میرے بابا اپنے بھائی کو اتار دیتے تھے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ سب نے قسم کھا کے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر امام حسین نے قسم کھا کے پوچھا، سوال کیا، قسم دے کر کے انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا رسول خدا نے قضا بینہ و بین جعفر و زید، جب میرے بابا اور جعفر طیار میرے چچا اور زید کے درمیان فیصلہ کیا تھا تو کیا اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا میرے نانا نے میرے بابا سے کیا، یا علی انتا منی و انا من کا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، وَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بعدی، اور تم میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی و سرپرست ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کے قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے انہو کانت لہو من رسول اللہ کل یوم خلوت و کل لیل دخلت، میرے نانا کے لیے، میرے نانا نے میرے بابا کے لیے رات میں ایک وقت مخصوص کیا تھا کہ جس میں کوئی نہیں ہوتا تھا، خلوت تنہائی ہوتی تھی، اور دن میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک خصوصی نشست ہوتی تھی، اور اس کے اندر اذا سالہو آتاہو، جب میرے بابا میرے نانا سے سوال کرتے تھے میرے نانا جواب فرماتے تھے، وَإِذَا سَكَتَا، اور جب خاموش ہوتے تھے تو ابداہو، خود سے میرے نانا تحریک گفتگو فرماتے تھے۔ کیا ایسا نہیں، یعنی کسی اور کے لیے خصوصی نشست نہیں تھی، صرف کس کے لیے تھی؟ مولائے کائنات کے لیے تھی۔ کیا ایسا نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے نانا نے رسول خدا نے فضلہ علی جعفر و حمزہ، میرے بابا کو جعفر طیار اور حمزہ پر فضیلت دی؟ توجہ رہے، جعفر طیار کا معمولی مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا میں شہید ہوئے پر عنایت کیے جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ جناب حمزہ سید الشہداء کہے گئے تھے، واقعہ کربلا سے پہلے، معمولی مقام نہیں ہے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میرے نانا نے میرے بابا کو جعفر طیار پر اور کس پر؟ جناب حمزہ پر فضیلت نہیں دی؟ کب؟ ہینا قالہا لفاطمہ علیہ السلام، جب فاطمہ علیہ السلام سے، یعنی میری مادر گرامی فاطمہ سے میرے نانا نے یہ فرمایا، کب؟ شادی کے موقع پہ یہ فرمایا، زوجتک خیر اہل بیتی، اے میری بیٹی فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے اہل بیت میں سب سے افضل سے کی ہے۔ کس سے؟ سب سے افضل سے کی ہے۔ اس وقت یہ فضیلت دی تھی، اور وہ کون ہے؟ اقدمہم سلمن، جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، جو حلم و بردباری میں سب سے عظیم ہے، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، جس کا علم سب سے زیادہ ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں ایسا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قسم دے کر کے پھر یہ ان سے سوال کیا کہ کیا میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا ہے انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار میں ہوں، انا سید ولد آدم و علی سید العرب، اور علی سید عرب ہیں، و فاطمہ تو سیدت نساء العالمین، اور فاطمہ سید نساء عالمین ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، قسم کھا کر کے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے قسم دے کر کے سوال کیا کیا میرے نانا نے میرے بابا کو یہ حکم نہیں دیا تھا، امرہ بغسل ہی، یہ حکم دیا تھا کہ میری وفات کے بعد اے علی تم مجھے غسل دو گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وہ اخبرہ، کیا یہ خبر نہیں دی تھی انا جبریل یعین علیہ، اور جبریل اس پر مدد کریں گے، یعنی اے علی غسل تم مجھے دینا اور تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا بلکہ جبریل مدد کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں ایسا ہے، قسم کھا کے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ جو میرے نانا نے آخری خطبہ دیا تھا، فی آخر خطبۃ خطبہا، آخری خطبہ جو دیا تھا، کیا میرے نانا نے اس آخری خطبے میں، کون سا خطبہ معلوم ہے؟ خطبہ غدیر، جو میدان غدیر میں دیا تھا، کیا اس میں میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت اہل بیت ہیں، فتمسکوا بہما، تم ان دونوں سے متمسک رہو۔ کیا ایسا نہیں فرمایا؟ سب نے پھر قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ کے نانا نے ایسا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب سے اقرار لیتے رہے، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے کیا یہ نہیں فرمایا ہے کہ من زعم انہ یحبنی، جو یہ گمان کرتا، نبی فرما رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ یبغض علی، اور وہ علی سے دشمنی رکھ رہا ہے، کذبا، وہ جھوٹا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور علی سے دشمنی رکھ رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے نانا نے اس کے بعد یہ فرمایا وہ لیس یبغضنی لیس یحبنی و یبغض علی، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، چونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور جو علی سے بغض رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا مجمع میں سے، قال قائل یا رسول اللہ کیف ذالک، یہ جو مجمع تھا 200 صحابہ اور 800 تابعین، اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیوں ایسا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کیونکہ لأنہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے نانا نے یہ کیا نہیں فرمایا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا
ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ فتفرقوا، پھر اس کے بعد خطبہ ختم ہوا اور سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ خطبہ یہاں تک علماء نے لکھا، کل بھی میں نے بیان کیا کہ امام حسین کے تمام خطبات میں سب سے عظیم خطبہ یہ ہے، اور بھی کچھ پہلو ہیں جو دوسرے حصے میں ہے اور تیسرے حصے میں ہے، لیکن فضیلت کا جو پہلو تھا جس میں اپنے بابا کی فضیلت بیان کی، یہاں پر علماء نے لکھا ہے، کل بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ جس طرح سے آغاز میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں تم جاؤ، شہروں میں، دیہات میں، جس علاقے میں جاؤ، اور جانے کے بعد جن پر تم بھروسہ رکھتے ہو ان تک اس خطبے کو پہنچاؤ، اگر اس خطبے پر عمل کر لیتے، چونکہ 58 ہجری میں دیا ہے، واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے، اگر اس پر عمل کر لیے ہوتے تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ نہایت ہی عظیم خطبہ ہے۔ کچھ خطبے ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ میدان مینا میں، ایک جناب زینب کا خطبہ بازار کوفہ میں، دربار یزید میں، اور ایک سید سجاد کا خطبہ دربار یزید یا جامع مسجد میں، کہ جس کے بعد شام میں انقلاب آ گیا تھا۔ جو خطبہ سید سجاد نے دیا تھا، 2-3 چیزیں سبب ہوئی تھیں، ایک تو سید سجاد کا خطبہ، دوسرے جناب زینب کا خطبہ، اور تیسرے زندان شام میں سکینہ کا انتقال کر جانا۔ چونکہ بیویوں میں جناب سکینہ کے انتقال کے بعد ایسا کوہرام عظیم برپا ہوا تھا، آدھی رات گزرنے کے بعد جناب سکینہ نے قید خانہ شام میں جب دم توڑ دیا تھا، تمام بیویوں نے اس طرح سے گریہ کیا تھا کہ تمام شام والے اکٹھا ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ انقلاب شام میں بڑھنے لگا، تو اب مروان بن حکم نے یزید کو یہ مشورہ دیا کہ اہل بیت کو مدینہ بھیج دو، ورنہ یہاں پر رہیں گے یہ انقلاب بڑھتا جائے گا، تحریک بڑھتی رہے گی۔ لہٰذا یزید نے سید سجاد سے بلا کر کے یہ کہا کہ 3 مطالبے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں اسے پورا کروں گا۔ امام سجاد نے 3 مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ میرے بابا کے سر کو دے دے، سروں کو دے دے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ کیا، جو تیرے سپاہیوں نے ہمارے تبرکات لوٹے ہیں، ہمارے مال و اسباب جو لوٹے ہیں، ان مال و اسباب کو دے دے۔ یزید نے کہا مجھ سے زیادہ دیں گے، وہ بھی دیں گے، اس سے زیادہ بھی۔ سید سجاد نے کہا یزید مجھ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے مال و اسباب کا اس لیے تقاضا کیا ہے، اس کے اندر میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کا گلو بند ہے، اور میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کا پیراہن ہے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے یزید، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی معتبر شخص کے ساتھ اہل حرم کو، ان نبی زادیوں کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید نے کہا نہیں، آپ ہی لے کر کے جائیں گے۔ یہ 3 مطالبے کیے۔ روایت کے مطابق تینوں مطالبوں کو پہلے تو رد کر دیا تھا کہ نہیں، سروں کو نہیں دوں گا، لیکن بعد میں یزید نے اس مطالبے کو بھی پورا کیا، سروں کو بھی دیا، اور اونٹ اور ناکوں پر سامان جو تبرکات لوٹے تھے وہ سب رکھا دیے۔ اور سید سجاد اہل حرم سے کہا کہ خذوا هذه الاموال، ما اصابکم، اس اموال کو لو جو تم کو مصیبت پڑی ہے اس کے عوض میں، چونکہ 200 دینار اضافی دیا تھا، مصیبت کے عوض میں ام کلثوم جو علی کی بیٹی ہے، علی کی آغوش کی پروردہ ہے، سمجھ جاتی ہے یہ شہداء کے خون
کو مال دے کر کے بے قیمت قرار دینا چاہ رہا ہے۔ ام کلثوم نے کہا اے یزید تو کتنا بے حیا ہے، بے غیرت ہے، تو نے ہمارے بھائی حسین کو اور ہمارے عزیزوں کو قتل کیا ہے، اس کے عوض میں تو ہمیں مال دینا چاہ رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو 200 دینار اضافہ دیا تھا سید سجاد نے وہیں پر فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اب ناکوں پر اونٹوں پر محملیں رکھی جا رہی ہیں، محملوں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، ریشمی پردے ڈالے گئے۔ اب اہل حرم تیار ہو رہے ہیں مدینے سے، اب اہل حرم تیار ہو رہے ہیں مدینے کی طرف جانے کے لیے، شام سے مدینے کی طرف اب یہ قافلہ چاہتا ہو روانہ ہو۔ اہل شام اور شام کی عورتیں بھی آئی ہیں رخصت کرنے کے لیے۔ اہل حرم کو خوشی ہونا چاہیے تھی نا کہ اب ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے نکل رہا تھا، بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، چیخیں مار مار کے گریا کر رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ قید خانہ شام میں حسین کی امانت سکینہ رہ گئی تھی۔ اس بنا پر زینب رو رہی تھی، دوسری بیویاں گریا کر رہی تھی، اور کیوں نہ گریا کریں، سکینہ کو بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی وطن جانے کی۔ چونکہ جب شام کے وقت قید خانے کے سامنے سے بچے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے گزرتے تھے، جناب سکینہ سوال کرتی تھی اے پھوپھی اماں یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جناب زینب اور بیویاں جواب دیتی تھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ پلٹ کر کے پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں کیا ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارا کوئی وطن نہیں ہے؟ کیا ہمارے بابا نہیں آئیں گے؟ جناب سکینہ کو یہ تمنا تھی وطن جانے کی، لیکن اب قافلہ جا رہا ہے لیکن سکینہ نہیں جا رہی ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ زنان شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان اپنی کمسن بچی سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھو ہماری بچی کو بھول نہ جانا، قبر پہ آتی رہنا۔ اب قافلہ چلا شام سے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب تک شام کی دیواریں نظر آتی رہی، بیویاں مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ ہائے اب شام سے رخصت ہوئی، ایک منزل وہ آئی جہاں سے دو راستے، بس آخری جملے ہیں، ایک راستہ مدینے کو اور ایک کربلا کو جاتا تھا۔ بیویوں نے اہل حرم نے یہ کہا کہ ہمیں کربلا پہلے لے چلو تاکہ ہم کربلا پہنچ کر قبروں کی زیارت کر لیں۔ روایت کے مطابق کربلا لایا گیا۔ ہائے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے رہائی کے بعد زمین کربلا پہ پہنچا، اس وقت اس سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے اور کچھ بنی ہاشم کے افراد پہنچ چکے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اور سب کو ہٹایا گیا۔ جناب زینب اپنے ماجائے حسین کی قبر پہ پہنچی اور قبر اخی سے لپٹ گئی، اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر جناب زینب نے ایسا دل خراش بیان کیا تھا، ایسا مرثیہ پڑھا تھا، جو بھی سن رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ جناب زینب اس انداز میں مرثیہ پڑھ رہی تھی، واہ خاں واہ حسینہ واہ
حبیب رسول اللہ، اے میرے بھائی حسین، اے رسول خدا کے پیارے، وابن مکہ ومنہ، اے مکہ و منہ کے لال، وابن فاطمہ الزہرا وابن علی المرتضی، اے فاطمہ زہرا کے فرزند، اے علی مرتضی کے فرزند، یہی جملے بار بار زینب دوہرا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد امام حسین کی وہ بیٹی، چونکہ کربلا میں امام حسین کی 3 بیٹیاں موجود تھی، سب کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حسین آئی اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کر، ایسا بہن کیا بیٹی ہے نا، اپنے باپ کی قبر سے کیسا لگ رہا تھا جیسے زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر ساری بیویاں آ گئیں، قبر حسین سے لپٹ کے مرثیہ پڑھ رہی تھی، جو جس کا ترجمہ یہ ہے، بیویاں یہ کہہ رہی تھی یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنی روح و جان کو کھویا ہے، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر شمر ملعون نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا اور پیشانی کے بل خاک کربلا پہ رکھ دیا تھا، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی، یہ وہی زمین ہے جہاں عباس کے شان قلم ہوئے، یہ وہی زمین ہے جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے جلائے گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود، حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ان سب کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے مرحومین جو اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص اے میرے معبود ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے معبود، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ اے میرے معبود، تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے معبود، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں، اے میرے معبود ان سب کی مغفرت فرما، ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر باقر علی ابن محمد علی مہجبین فاطمہ فردوس فاطمہ اطہر علی ابن باقر علی سجاد مرچند مرحوم امیر علی حسین ابن بھیانی مرحومہ رضیہ بائی بنت حاجی حسین قیصری بانو بنت محمد رفیق شہزاد حسین ابن محمد صادق اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو ارسال کر دیں۔